Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ہر سو علی علی ہے، علی دو جہاں کے مولا، علی حق کے رازدار ہے، علی علم کا سمندر اور بولتا قرآن ہے، تیرا علی علی ہے، تیرا علی علی ہے، میرا علی علی ہے، ہر سو علی علی ہے، ہر جا علی علی ہے۔ سبحان اللہ، جیتی رہو آپ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت سلامت، بہت اچھی، ماشاءاللہ۔ سو ناظرین، آپ سے بھی میری یہ درخواست ہے اور آپ تمام لوگ جو اس وقت اس محفل میں موجود ہیں، آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل اولاد پر درود و سلام بھیجیے۔ مل کے پڑھیں گے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ جیتے رہو آپ۔ جزاک اللہ۔ تہاد رمضان میں جی خوش آمدید۔ بات کر رہے ہیں ہم آج جس موضوع پر، 21واں رمضان ہے اور جو نسبت ہے 21ویں رمضان کو مسلمانوں کی، اس کو ہم بھول نہیں سکتے ہمارے لیے۔ بلکہ کلیانوی صاحب، ابھی ہم جاتے ہوئے جب ہم بریک پہ گئے ہیں، اس وقت میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو عبادات میں انہماک تھا، جس خشوع اور خشوع سے وہ عبادت کرتے تھے، اس کے حوالے سے ضرور ہمیں رہنمائی فرمائیں، اس پہ روشنی ڈالیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فداہ ابی و امی، ان کے عبادات کے احاطہ یا ان کے بارے میں بولتے ہیں نا، حقیقت میں ہماری زبان ساتھ نہیں دے رہی ہوتی کہ کس طرح سے ان کے بارے میں، ان کی شان میں کوئی دو لفظ ہم نکال سکیں۔ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ ایک معجزاتی شخصیت ہے اللہ کی طرف سے جو دی گئی، عبادات کا شغف اور اللہ سے تعلق، یہ تو بڑا مشہور ان کا واقعہ ہے کہ جب آپ کے جسد اطہر میں کوئی تیر چبھ جائے تو ہمارے تو دیکھیں سوئی بھی چبھتی ہم چیخیں مارتے ہیں، انستھیسیا دیا جاتا ہے اور اس کو بیہوش کر کے پھر کوئی کارروائی کی جاتی ہے۔ وہاں ان کا اللہ سے تعلق دیکھیے کہ جو کمال کا جو تعلق ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنے سامنے حاضر جاننا، کہ فرماتے جب میں نیت مان لوں، اللہ اکبر کہہ دوں، تو اس کے بعد میرا تیر وغیرہ نکال لینا تو پھر مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ واہ سبحان یہ اللہ۔ فنا فی اللہ کا جو مقام ہوتا ہے نا، وہ مقام کہنے میں بہت آسان، لیکن اس مقام کا ہم سوچ نہیں سکتے کہ یعنی احساس ہی نہیں، جسم کا احساس ختم ہو گیا، لا وجود ہوگا، لا مکان ہوگا، کہ ایک دم وہ ایسے ہستی کے اندر جا کے ان کا اپنا شعور، ادراک، احساس مل گیا کہ اب ان کو اپنے جسم کی کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سوچیں کہ وہ تو شاید کہ ہم سے ماورا تھے تو ان کو تکلیفات نہیں ہوتی تھی، نہیں، وہ انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ اللہ کی راہ میں تکالیف سب اٹھائی ہیں۔ حضرات حسنین کریمین کو جو واقعات اہل بیت کے ساتھ جو مشقتیں آئیں، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ شاید ان کو احساس نہیں، ان کو ساری تکلیفات انہوں نے اٹھائیں امت کی خاطر۔ لیکن فنا فی اللہ کا مقام کن سٹیپ سے گزر کے آتا ہے؟ پہلے، اس سے پہلے فنا فی الرسول، پھر اس سے پہلے؟ ہاں، ہمارے تب پہنچتے ہیں وہاں تک؟ جی، ہمارے دور میں تو یہ ہوتا ہے کہ فنا فی الشیخ، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ، کہ انسان جب وہ کسی میں فنا ہونا چاہتا ہے
تو دنیا کے عشق کے اندر جب کسی انسان عشق میں مبتلا ہو جائے تو ساری چیزیں اس کو بیکار لگتی ہیں. یہ عشق تو واقعتاً ایسا ہے کہ انہوں نے کر کے دکھایا, بول کے نہیں دکھایا. ہمارے زمانے میں جو ہے نا, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. لیکن ان ہستیوں نے تو کر کے دکھایا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں, دو نیز ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ذوق خدائی. دو نیز ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. ان ہستیوں نے کر کے دکھایا, خود بدوش ہیں, ایک دم سادہ لباس, سادہ پوشاک, خوراک سادی, دنیا کے لیے نعمتیں لوٹ رہی ہیں. جب آپ منصب خلافت پہ فائز سے, تو میں نے ان کے بڑا شغف کے ساتھ ان کا چیپٹر بھی اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس کا لکھا الحمدللہ. چاروں خلفاء کے اوپر ظاہر ان کی وہ پورے زمانے کے کور کیا میں نے اپنے تھیسس کے اندر, پی ایچ ڈی کے تھیسس میں, کہ کس طرح ان ہستیوں نے اس نظام کو پروموٹ کیا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے جو دور خلافت کے لکھا ہے, تو اتنا توکل علی اللہ تھا حضرت کا کہ جتنی بڑی فتوحات بھی ہو جائیں, غنائم جو آتے تھے مال غنیمت, تو رات کے پہر میں بھی آئے ہوں تو فوراً اعلان کر کے سب کو بلا لے, سب جمع ہو جاؤ, جھاڑو بھی لگانے اور نفل بھی پڑھنے, تو پورا بیت المال خالی کہ کل اللہ دے گا, آج سب نپٹا دو مخلوق. کہہ رہے کل اللہ دے گا, آج کا میرا, کل جو اللہ نے دے دیا بس مجھے جلدی جلدی ضرورت مندوں تک پہنچانا ہے. کیا عالم تھا توکل کا, بھروسے کا. اور حضرت کی خصوصیت تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص دعا تھی کہ کوئی بھی موسم ہو ٹھنڈا گرم, تو آپ کے جسد اثر پر اس لباس کی ایکسٹرا ضرورت نہیں پڑتی تھی. سردیوں میں جس طرح ہم ٹھٹرتے ہیں, حضرت کو جاڑے کے اندر بھی بالکل نارمل معتدل محسوس ہوتا تھا. سخت گرمی میں بھی آپ کے مزاج مبارک ٹھنڈا رہا کرتا تھا, کوئی گرمی کا احساس نہیں ہوتا تھا. نہ جانے کس کس چیز کا آپ کا ذکر کیا جائے, بہادری شجاعت آپ کی چشم کے اندر لعاب مبارک جب پڑ گیا, تو وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ چشم بینا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بچپن سے یعنی گودوں میں جب بار بار کہہ رہی ہیں آپ کی پرورش ہوئی ہے, تو معمولی بات نہیں ہے یہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے 10 ٹچ ہو گیا وہی سونا بن گئی. اب ان کا تو رات دن اٹھنا بیٹھنا, پھر وہ حضور کے بستر پہ آرام کرانا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے کسی اور اپنی زندگی کی رات پر اتنا یقین نہیں تھا موت کا, لیکن اس رات کو مجھے اطمینان سکون کی نیند سے مجھے یقین تھا کہ آج کی رات مجھے موت نہیں آنی. اور اس ٹارگیٹ پر سوئے ہیں کہ جہاں پہ پورے دشمن وہ نگاہیں گاڑے ہوئے تھے کہ آپ کو معاذ اللہ نقصان پہنچائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پہ, وہ بستر جس پہ وحی کا نزول ہوتا تھا, کیا خوش نصیبی ہے ذہن نصیب کہ اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فرماتے ہیں کہ امانتیں لوٹانی, کہ امانتیں لوٹا کے آ جانا. اور پھر پاپ پیادہ مدینہ طیبہ تک کا سفر کرتے ہیں پاپ پیادہ. آج ہم بس میں بھی جاتے ہیں, تھوڑی دیر میں تھک جاتے ہیں, نیند کے جھونکے آتے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, اب جا کے گھنٹوں سوتے ہیں. ان ہستیوں کو میں سوچتا ہوں یا اللہ کیا آپ نے ان کو ایمان کی قوت عطا فرمائی تھی کہ ایسے مجاہدے انہوں نے ہستیوں نے کیے ہیں, پیدل جا رہے ہیں اور حضور کی محبت میں حضور کے ایک اشارے پر سب کچھ قربان ہے. پھر اللہ نے مقامات بھی جو دیے واقعتاً ایسے دیے کہ علم کا جو شہر ہے, تو سبحان اللہ. جو ستارہ شناس نے کہا کہ ستارے ساد نہیں ہیں, ستارے یہ بتاتے ہیں, تو انہوں نے کہا ان ستاروں سے آگے بھی تو کوئی ستارے ہیں نا, میں وہاں دیکھ رہا ہوں. جی جی, اللہ اکبر. تو کیوں نہ دیکھیں, ظاہر ہے کہ آپ کے چشم مبارک کے اندر جو لہو آپ کا تھا, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی بھی جسم کا حصہ کسی کے جسم میں چلا گیا, پسینے کا کسی بھی چیز کا, تو وہ جسم ظاہر اس کو آنکھ چھو ہی نہیں سکتی. اور پھر تو آپ کے جس طرح سلسلہ نسب میں پورے جڑے ہوئے ہیں, آج جس طرح برکت کا زبردست وہ ہوا کہ حضرت مولانا عمران بشیر صاحب نے پورا سلسلہ نسب پڑھ دیا. آپ کا سلسلہ نسب میں بھی ایک برکت ہے. جس طرح میں نے اسماء بدرین کا کہا تھا, ان کے ناموں میں برکت ہے. جس طرح بی بی حیبت کا ذکر اور ان کے ناموں میں برکت ہے. ان کے ناموں سے حیبت تاری ہوتی ہے کہ زبانیں نکلتی, کیا بولیں گے شان میں. ان کے دربار کو دور سے دیکھ کے بھی ہماری آنکھوں میں گستاخی لگتی ہے, ایک آئینہ لگتا ہے, صدیوں کا سفر. شرمندگی ہوتی ہے, اللہ گناہ گار لوگ اپنا سراپا بالکل مٹا ہوا لگتا ہے کہ ہم تو گندیوں کا ڈھیر ہی ڈھیر ہیں. تو ہستیاں, پاکیزہ ہستیاں, اللہ اکبر, کیا اللہ نے ان کو مقام عطا فرما رکھا ہے. اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق کامل بھی ہم سب کو عطا فرمائے. بڑی قربانیاں نصیب کی. آمین جی. اسی کے ساتھ ہم ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے. یاد رکھیے ناظرین, اب سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ. ہاں جی, اچھا جی, ٹھیک ہے. ہم اتحاد رمضان میں ایک بریک لیں گے اور وقفے کے بعد آپ پھر جوائن گے. ہے نا, اور تہینی سوس کے ساتھ یہ بنائی ہے. اس کے علاوہ کافتہ کباب ہیں یہاں پہ. ایک اور خاص چیز میں نوٹ کی کہ تمام عرب کنٹریز میں ایگ پلانٹ یا بینگن جو ہے نا, اس سے بہت ساری ڈشز بنائی جاتی ہیں. تو آج میں نے بہت اچھا سا ایک بینگن کا مزیدار سا رائتا بنایا ہے.
جو کہ کباب کے ساتھ بہت اچھا کچھ لگے گا. گھروں میں بینگن کا نام آتے ہی بڑے جی میرے گھر میں بھی یہی ہوتا ہے. میرے بھائی جب میں بینگن؟ ان کو بتاتی ہوں نا کہ بینگن ہیں اور تو کہتے ہیں ارے بینگن چھوڑو اور بتاؤ اور کیا ہے. تو اور یہاں پہ ہمارے پاس بہت مزیدار سے جامع شیرینی کا الائچی فلیور کا جی ہمارے یہاں بھی ایک نعرہ لگتا ہے نا یہ گھاس پھوس کے علاوہ کچھ کھانے کو ہے. ہاں لیکن یہ سبز رنگ بڑا اچھا لگ رہا ہے نا. یہ الائچی فلیور شربت بنایا ہے جامع شیرینی کا, اور اگر اس میں آپ 7 اپ ڈال دیں تو پھر یہ اور زیادہ پڑکا. وہ کہتے ہیں نا جب پیاس بھوک لگتی ہے تو انسان کا کھانے کا دل چاہتا ہے, اور جو پیاس لگتی ہے تو چاہتا ہے ٹھنڈا سا 7 اپ. بڑے آپشنز ہیں جامع شیرینی ہے, سینسوڈائن ہے, فرسٹ سپ جو نیا آیا ہے, اور ان کا جو آفٹر افطار آپ کنزیوم کرتے ہیں obviously مسلمان کو ایک احساس ہوتا ہے روزہ کھولنے کے فوراً بعد. وہ خوبصورت احساس, وہ 5 مختلف ذائقوں کے ساتھ ہے ہمارے پاس. وہ آپ اپنے گھر میں بھی لا کے اسے ٹرائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جامع شیرینی جو پاکستان کی نیشنل ڈرنک ہے وہ تو ہے ہی, آج تو بلکہ لال والا بھی اور سبز والا بھی. ہاں آج سبز والا ہے. تو یہ کچھ بنایا, یہ میٹھا کچھ بنایا آج؟ ہاں یہ میٹھا بنایا ہے آج. یہ کافی فلیور میں ہے. اس کی ٹاپنگ جو ہے وہ کافی کی ہے, اور نیچے جو ہے اس کے وہ سوجی کا جیسے کیک ہوتا ہے نا اس طرح کی چیز ہے. تو یہ بہت اچھی سی پڈنگ ٹائپ چیز ہے. رمضان میں یہی ہوتا ہے کیونکہ سحری میں بھی آپ پھینی کھا کے سوجی تو بہت اچھی ہے. سوجی بہت اچھی ہے, بڑی بلڈ بلڈنگ ہے. ہاں ارے وہ آپ کیا بتائی تھی تلوں کے بارے میں, آپ کچھ بتا رہی تھی. انہوں نے کوئی میڈیکل ٹرم یوز کی تھی, مجھے کافی بریک کے دوران. تل بہت اچھے ہوتے ہیں صحت کے لیے, بچے اسپیشلی اگر کھائیں تو ان کے لیے. بس وہ میں ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ تل بتانا, بلکہ شاید کیونکہ تل جو ہے نا وہ واٹر ریٹینشن کرتے ہیں. بالکل بہت زیادہ مقدار میں آپ اس کو نہیں کھانا چاہیے, ورنہ خاص طور پہ آج کل جب کہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, ظاہر پانی بھی آپ نہیں پی رہے ہوتے, تو ان دنوں میں یہ پھر اور مشکل ہو جاتی ہے. جی پیٹ پھول بھی جاتا ہے, جی واٹر ریٹینشن ہو سکتی ہے باڈی میں. یہ اینٹی ڈائریٹک ہے. اچھا میں یا بطور خاص وہ جب لسی پیتے ہیں تو کلچا جو ہوتا ہے جس پہ تل لگے ہوئے ہوتے ہیں, لسی کے ساتھ اس کو کھایا جاتا ہے. میں آپ دونوں صاحب سے یہ کہوں گا کہ جو کھانے کے معمولات ہیں, جو جسمانی غذا ہے, اس کا روحانی معمولات سے کتنا تعلق ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کھانا زیادہ کھائیں تو آپ کو نیند آنے لگتی ہے. اور اگر ہم اس اشرے میں بات کریں تو یہاں میں آپ لوگ جواب دیں اس سے پہلے میں اپنے ایک چچا کی بات, یہاں میرے باپ سے بڑھ کے ہیں میرے لیے روحانی طور پر. وہ اس کو پتہ نہیں دیکھ رہے ہیں اس وقت, سکھر میں رہتے ہیں وہ. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا, وہ میرے پاس آئے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کھا نہیں رہے, آپ بہت کم کھا رہے ہیں, کھائیں. تو انہوں نے اتنا پیارا جواب دیا, وہ میرے یہاں, اور مجھے ایک دم اس کو جواب کو سن کے خوف آیا کہ یا اللہ ہم کھا رہے ہیں اس وقت. انہوں نے کہا نہیں بیٹا میں رات کو زیادہ نہیں کھاتا, مجھے عبادت میں بڑا ہاں میرا فوکس ادھر ادھر, جب میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو مجھ سے عبادت نہیں ہو پاتی. اور میں ان کے اس جواب پہ یوں رہ گئی کہ کیا بات ہے, یا اللہ کھانا بھی تیرے لیے, اور ہم سامنے رکھی ہوتی ہے, اور ہم ٹوٹ پڑتے ہیں چیزیں, اور ہمیں ہماری پسندیدگی ہوتی ہے کچھ چیزوں کے لیے. لیکن آپ سوچیں لوگ ایسے, عالم یہ ہوتا ہے اس سے کنیکشن کا, اس کی عبادت کا. آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھایا. یہ ایک تو جو اپنی روزانہ ماشاءاللہ اتنے اچھے کھانے پکاتی ہیں شیف شاہ, کل بہنوں کا ذکر نکلا تھا, تو پتہ نہیں کتنے خواتین کے کہاں سے لائکس ان کے لیے میرے پاس بھی آتے ہیں, اور کس کس نے پسندیدگی کا اظہار کیا. تو ان کے لیے جزاک اللہ کہ بھائی پتہ نہیں کون کہہ رہا تھا کہ میری بڑی فیوریٹ وہ ہیں یہ شیف, کسی کی ساس, کسی کی بہن, کسی کو خود میری وائف بڑی تعریف کر رہی تھی کہ بھائی میں تو ان کو بہت پہلے سے دیکھتی ہوں, تو یہ کھانے بڑے اچھے بناتی ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے, ترقی دے, خوشیاں دے ماشاءاللہ. اور پتہ نہیں جو اب دیکھتے ہیں مجھے شو میں, تو وہ میرے ذریعے پیغام پہنچوانا چاہتے ہیں ان تک کہ بھائی ان کو ہمارا سلام کہیے گا, شکریہ کہیے گا کہ اتنے اچھے کھانے بنا کے دکھاتی ہیں. اللہ والوں کی خوراک کتنی ہوتی ہے مفتی صاحب؟ خوراک پہ آ جائیں, اللہ والوں کی خوراک تو اگر ہم سوچ لیں تو ظاہر ہے ہم جیسے تو شرمندہ ہی ہو جائیں. وہ تو چند ٹکڑوں پہ جیا کرتے تھے بالکل نا, کہ سوکھا ٹکڑا بس پانی میں بھگویا کھا لیا اور درویش والی زندگی گزار لی. تقلیل طعام, تقلیل منام, دو چیزیں ہیں جو آج کے زمانے میں ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. یعنی ایک تو ڈیفیشینسی کرنا کھانے میں, اور ایک سونے میں. اور ظاہر ہے ہم تو ڈٹ کے کھاتے ہیں, ڈٹ کے کانشیسلی, اختیاری طور پہ, خود جیسے ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہ تو فرض میں آگے, اختیاری طور پہ آپ اپنا ایک ایسا اپنے آپ کو ٹرین کر کے کھانے کو بھی کم کر رہے ہیں, سونے کو بھی کم. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنے معدے کے اندر 3 حصے بنا لو, ایک کھانے کا, ایک پینے کا, اور ایک سانس لینے کا. ٹھیک, یہ حصے بنا لو, اور کھانے کو اس پہ جا کے چھوڑ دو جہاں پہ رغبت باقی رہے. ہمارے کیا ہوتا ہے, ہاں ہمارے کیا ہوتا ہے, میں اکثر لطیفے میں تفریح کے طور پہ بھی جملہ کہتا ہوں, کھانا جب سخان میں سجا ہوتا ہے بھوکے شیر کی طرح ٹوٹنے کے لیے صرف تیار ہوتے ہیں کہ بس ابھی شادی میں کھانا کھولے اور ٹوٹ پڑے, اور اس کے بعد وہی کھانا اتنا کھا چکے ہوتے ہیں ہم دیکھ کے وامٹنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ جلدی سے کھانا اٹھا لو یہاں سے, اتنا ہم لوگ کھا لیتے ہیں آئلی کھانا. یہ طریقہ نہیں اسلام کا نا. اسلام کا بہت بیلنس کھائیں
کہ جس میں کھانے کی رغبت باقی ہوتے ہوئے جو نا چھوڑ دیں, ہاتھ روک لیا جائے. تو یہ ضروری ہے تقلیل طعام کہ جس میں جسم کی ایک وہ کمزوری تھوڑی سی محسوس ہے. یہاں تک کہ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ قبرستان بھی اگر جاؤ تو خالی پیٹ جاؤ. خالی پیٹ میں انسان کو فیلنگز صحیح آتی ہیں, وہ ایک یعنی روحانی فیلنگز آتی ہیں. جی جی. تو بھرے پیٹ قبرستان جانا بھی مناسب نہیں ہے. جی, تو کھانے کی بات ہو ہی رہی ہے, لیکن ہم پانی پینے کی بات کریں تو وہ ذائقہ اور وہ طمانینت جو آپ کو پانی پینے سے ملتی ہے وہ کوئی بھی مشروب آپ دنیا کا پی لیں وہ نہیں ملتی. تو اس وقت اگر نیسلے پیور لائف کا ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے, بیکاز جب دیکھتے ہیں گھڑی پہ تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی تھوڑا سا ٹائم ہے افطار میں جو رہ گیا ہے. اینڈ کیپ یور سیلف ہائیڈریٹڈ بیکاز نتھنگ ہائیڈریٹس یو مور دین نیسلے پیور لائف. ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں. جتن کا غلام ہوں, مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے. یہ کرم ہے سارا بطول کا, میرے منہ سے آئے مہک صدا, جو میں نام لوں تیرا جھوم کے, میں تو جتن کا غلام ہوں, میں تو جتن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو جتن کا غلام ہوں, میں تو جتن کا غلام ہوں. اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا, جہاں عشق ہو وہیں کربلا, میری بات انہی کی بات ہے, میرے سامنے وہی ذات ہے, وہی جن کو شیر خدا کہیں, جنہیں باب صلی اللہ کہیں, وہی پختہ ہیں. میں تو خام ہوں, میں تو جتن کا غلام ہوں, میں تو جتن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو جتن کا غلام ہوں, میں تو جتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق آل نبی سے ہے. میں تو جتن کا غلام ہوں, میں تو جتن کا غلام ہوں. میں غلام ادنا
غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں مریض خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ بلکہ میں آپ دونوں سے کہوں گی اس واقعے پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ جب غزوے سے واپسی ہوتی ہے اور واپسی کے دوران پڑاؤ ہوتا ہے، اور اس پڑاؤ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں سر رکھ کر آرام کرتے ہیں، اور اس آرام کے دوران عصر کی نماز کا وقت چلا جاتا ہے، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نظر پڑتی ہے سورج پہ اور وہ غروب ہو رہا ہے تو ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، اور رسول اللہ اٹھ جاتے ہیں اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی کیا ہوا؟ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ اس نماز کے لیے دعا فرماتے ہیں تو سورج دوبارہ واپس آتا ہے اور حضرت علی نماز ادا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے معجزات ہیں کہ لا تعد ولا تحصى، وہ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ تو شیر خدا کی نماز کی نسبت سے جیسے آپ نے سارا واقعہ سنا ہی دیا، میں اس کے ساتھ ایک اور واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا جو اس پچھلے سیگمنٹ میں ہم بھوک کے متعلق عرض کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک مسافر آدمی مسجد میں آتا ہے اور شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوکھی اور خشک روٹی کھا رہے ہیں، اور اس مسافر کو کہتے ہیں کہ آجا تو بھی کھا لے۔ تو وہ بیٹھتا جب تو دیکھتا ہے، کہنے لگا بھوک تو بہت ہے لیکن یہ مجھ سے نہیں کھائی جائے گی۔ صاحب اس بات کو ہم بالکل ساتھ یہیں سے جوڑ لیں گے، ایک فکس بریک ہے تو چونکہ اذان کا تو آپ سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ پیارے پاکستان، اتحاد رمضان میں آپ ہم سے جڑے رہتے ہیں اس لیے بھی کہ جو ہمارے مہمانان گرامی آتے ہیں، جو علماء اکرام ہمارے ہاں آتے ہیں، اور جو وہ بات چیت اور گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تو وہ گفتگو کی جو روح ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ آپ اس چیز سے جو میں ہم سب اس وقت وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے معجزات، اور آپ اس کے حوالے سے جی میں عرض کر رہا تھا کہ فقیر جب آیا تو دسترخوان پہ بیٹھا تو کہنے لگا بھوک بہت ہے لیکن میرے بس سے باہر ہے یہ کھانا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ کوفہ کے اندر ہی، اور وہاں تمہیں تازہ کھانا مل جائے گا۔ جب وہاں پہنچا تو وہاں تازہ گوشت، تازہ کھانا کھانے کے بعد اس نے وہاں سے کچھ اٹھانا چاہا تو حسنین کریمین خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا بزرگوں کھانے کی اجازت ہے، اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے لیے مسجد میں ایک فقیر شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس خشک روٹی ہے، اس کے لے کے جا رہا ہوں۔ تو حسنین کریمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یہ اسی فقیر کا لگایا ہوا دسترخوان۔ تو وہ ہستیاں تو سب کچھ قربان کر کے ہم تک پہنچا کے گئی ہیں، کاش کہ ہم بھی اپنے کچھ جذبات قربان کر کے آج کی اس ماہ مبارک میں نیت کریں کہ دوسروں کی خوشیوں میں ہم بھی حصہ ڈالیں گے اور ذریعہ بنیں گے۔ میں مختصراً ویسے ہی وہ جو اب جب کہتے ہیں نا وہ تو پختہ ہے میں تو خام ہوں، تو جتنے جوگے ہیں نا بس وہی کر لیں کام تو بہت ہے، یہی پتہ لگ جائے کہ آپ کون ہیں، حیثیت کیا ہے، بہت کافی بہت ہے واقعی۔ کچھ کلام عطا بسم اللہ صاحب سے درخواست جی بسم اللہ، اور ہم اسی کلام کے ساتھ انشاءاللہ پھر اذان مغرب پہ جائیں گے۔ جی اذان آ جائیں گے واپس۔ جی مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ مل چکا اذن مبارک ہو مدینے
سفر مل چکا اذن مبارک ہو مدینے کا سفر قافلے والو چلو دل برو دلدار کے پاس میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نکوکار کے پاس خوب رو رو کے وہاں غم کا فسانہ کہنا خوب رو رو کے وہاں غم کا فسانہ کہنا غم زدو آؤ چلے احمد مختار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة
اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة الرافعة وبعثه مقاما محمود يا رب العالمين إنك لا تخلف الميعاد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الحمدللہ ہم سب نے 21واں روزہ خیر کے ساتھ افطار کیا جی. کل اپنی دعاؤں میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا, کل فائنل ہے تو ضرور آپ نے دعا کرنی ہے. اس بچی کے لیے بھی آج بہت ساری دعا کیجیے گا, ملیحہ, اور یہ بچہ ہمارے ساتھ. ملیحہ بڑی پیاری بچی ہے, مجھے قصے سنا رہی تھی بیچ میں, پہلا روزہ ہے ان کا. ماشاءاللہ. اور پاکستان کے لیے دعا کرنی یاد سے. ہاں اچھا وہ میں نے بالکل بول دیا نور, آپ کا میسج پہلے روزہ 5 گھنٹے کا تھا کہ پورا تھا؟ پورا تھا. پورا ماشاءاللہ پورا تھا. اسی کے ساتھ بھی اگر آج کی ٹرانسمیشن میں ہم نے کسی کی دل آزاری کر دی اپنے کسی کال سے فیل سے, تو اس پر ہم اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں اور پھر آپ سے بھی معافی کے طلبگار ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی. جزاکم اللہ بالخیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے اور زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ اور کرینہ عطا فرمائے. نصر من اللہ و فتح قریب. اللہ کل کے لیے پلٹن پاک کے صدقے میں پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرے. دعا کی درخواست. کل آپ سے پھر ملتے ہیں. اللہ